السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بڑے کیسز میں انوالو ہو گئے ہیں جی، ان کے ساتھ سیاسی دشمنی کی جاتی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ ہوگی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، عمران خان نے بھی تو 99% پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، کیونکہ کچھ نظر تو نہیں آیا ہمیں ان کے دور میں۔ لیکن اس دور میں جو عمران خان کے خلاف کیسز آ رہے ہیں اس کے ثبوت بھی آ رہے ہیں، ان کی گواہیاں بھی آ رہی ہیں۔ جیسے آڈیو لیکس ہیں، بہت سی اہم آڈیو لیکس ہے، اس کا فورنزک پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اب باضابطہ عدالت کمیٹی اور اس کے ذریعے حالانکہ سہولت کاری ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں کی فورنسک ہوگی۔ اب بشرا بی بی ہیں، سائفر کے حوالے سے ان کے بیانات ہیں، آڈیوز آئی ہوئی ہیں، وہ فورنسک ہو رہی ہے۔ آپ وہ تمام لوگ اعظم خان ہیں جو بہت بڑے گواہ بن گئے، ایک القادر ٹرسٹ میں اور ایک سائفر میں بھی، آ کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے، سب کچھ دے دیا ہے انہوں نے، کیوں وہ اپنے اوپر لیں گے؟ انہوں نے ساری چیز اٹھا کے ایز اے وعدہ معاف گواہ حکومت کو دے چکے ہیں، انویسٹیگیٹو آفیسر کو دے چکے ہیں، اور وہ بہت خطرناک ہے ثبوت۔ ایون وہ ملازمین جو آپ کے بنی گالا میں تھے اور جو بشرا بی بی کے براہ راست انڈر میں تھے اور جن کے سامنے یہ ساری چیز ہو رہی تھی، وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہو گئے ہیں، بلکہ ایک آپ تو گواہی دے چکا ہے۔ تو اب ان کے خلاف وہ گواہیاں بھی آ رہی ہیں جو بالکل قریب ترین ہیں، اس کو کیسے ڈینائیں؟ اب آپ کہہ دیتی ہیں میری ڈائری نہیں ہے، آپ کہہ دیتی ہیں میری آواز نہیں ہے، آپ کہتی ہیں کہ فلاں نہیں ہے، لیکن چلیں آپ کے کہنے سے مسائل تو حل نہیں ہوں گے نا۔ آپ انکار کریں گی، ہر مجرم انکار کرتا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے قتل کیا ہے، لیکن بعد میں جب سرکمسٹینشل ایویڈنس آتے ہیں، ثبوت آتے ہیں، گواہیاں آتی ہیں، اور پھر میڈیکل وہ آتا ہے، فورنزک آتا ہے، تو سامنے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قاتل ہے۔ تو میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی ایسا آدمی ملا ہو، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے یہ کیا ہے، آپ سزا دے دیں، لیکن زیادہ تر لوگ تو یہ انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح بشرا بی بی بھی انکار کر رہی ہیں، عمران خان بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن گواہیاں جن کی بنیادوں پر سزا ہونا، فورنزک ہو جاتی ہے تو اس میں ان کی آڈیو ہے، تو پھر کہاں جائیں گی وہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے؟ اسی طریقے سے جو ان کے ارد گرد ملازمین تھے وہ گواہی دیں گے، اور گواہیوں میں وہ کچھ اور چیز بھی سامنے رکھیں گے۔ جو ڈائری آئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ اگر جو ورڈنگ ہے، جو لکھت ہے، وہ ان کی لکھت سے میچ کر جاتا ہے، تو اس ڈائری میں کیا کچھ نہیں ہے موجود ہے نا۔ تو بشرا بی بی بری طرح پھنسی ہوئی ہے، القادر ٹرسٹ میں بھی اور سائفر میں بھی، اور سائفر اور القادر ٹرسٹ میں بڑی سزا ہے۔ توشہ خانہ تو چلیں، توشہ خانہ کا بھی جو ان کی فورنزک ہے، ان کی آڈیو ہے، اس کے بھی فورنزک ہو رہی ہے، مزید اور فورنزک ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان تو سزا ہو چکی ہے، لیکن اس کے جو ارد گرد لوگ ہیں جن میں توشہ خانہ میں میڈم بشرا بیوی کا بھی نام آ رہا ہے، تو وہ بھی کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتی ہیں، ان کی فورنزک ہو رہی ہے۔ تو القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ اور سائفر کیس ایسا ہے جس میں بشرا بی بی انوالو ہے۔ لیکن اگر 9 مئی کے اکسانے والوں کو لیا جائے تو اس میں یہ جو ابھی ڈائری آئی ہے اس میں تو یہ انوالو ہے، بتا رہی ہیں کہ کس طرح فیصلوں پہ اثر انداز ہو، کس طریقے سے آگے آپ کام کرو، ان کی آڈیوز موجود ہے، اس طرح حملہ کرو، اس طرح یہ کرو۔ تو بشرا بی بی عمران خان کے اوپر بیٹھی تھی۔ میں بتا چکا تھا کہ عمران خان ان کے معتقد کیوں ہوئے تھے، وہ کوئی موکل شاید ان کے پاس نہیں ہے، ان کا موکل وہ 2 جنرل فیض کے آدمی تھے جنہوں نے وہ مائکروفون لگایا ہوا تھا عمران خان کے ارد گرد، اور وہاں سے معلومات لے کر وہ بشرا بی بی کو فیض صاحب دے دیتے، اور بشرا بی بی جب عمران خان کو بتاتی تھی تو عمران خان کہتے تھے واہ بھائی یہ تو موکل کے ذریعے ہی معلوم کر سکتی ہے، ورنہ تو وہاں ہوتی نہیں ہے وہ، تو ان کو کیا پتہ تھا ان کے ارد گرد برڈز پر پھر رہے ہیں یا کوئی چھوٹا سا مائکروفون لگا ہوا ہے یا کچھ لگا ہوا ہے جس سے ساری انفارمیشن فیض صاحب کو جا رہی ہے، اور فیض صاحب بشرا بی بی کو دے رہے ہیں، اور بشرا بی بی مرشد ہو جا رہی ہیں۔ تو بہرحال عمران خان اس اعتقاد کے آدمی تھے، اور انہوں نے ان کو ایک عورت کو مان لیا، اور مانتے ہیں وہ موکل، لیکن حقائق کیا ہے، موکل کچھ نہیں ہے۔ تو اور بشرا بی بی شو کرتی ہیں جیسے بہت بڑی، اگر ہیں تو کر لیں بھائی، اپنے آپ کو ہی بچا لیں، اپنے شوہر کو ہی بچا لیں، اور دوبارہ سے وزیر اعظم بنا دیں، اور یہ سب چیزیں، اور جو دشمن ہیں ان کے سب کو نیست و نابود کر دیں۔ موکل تو بہت کچھ کر سکتا ہے بھائی، ایک موکل کر سکتا ہے، آپ کے تو 5 موکل ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائفر کیس اور 9 مئی کیس ایسا ہے جس کے اوپر بہت بڑی سزا ہے، اور اس کے اوپر اب سائفر کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ اعظم خان بھی آ چکے ہیں اور گواہیاں بھی آ گئی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جی ان کو ایف آئی اے نے اس کو
مقدمات بنا دیا ہے، ان کا نام شامل کر دیا گیا ہے. 9 مئی میں فوج یہ کہہ چکی ہے کہ جی ماسٹر مائنڈ جو بھی ہوگا نہیں چھوڑے جائے گا. بظاہر سامنے نظر آ رہا ہے عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے. جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، جو شواہد ثبوت ہے وہ بھی بتا رہے ہیں. تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب تو اپنے مقدمات میں جکڑے ہوئے ہیں، اور جو مقدمات خاص طور پہ چلیں ان کے اوپر 85 مقدمات ہیں، 100 ہیں، ان میں سے شاید 40 مقدمات سیاسی ہوں گے، مانتے ہیں، چلیں مان لیں. لیکن باقی جو مقدمات ہیں جس میں سائفر ہے، 9 مئی ہے، القادر ٹرسٹ ہے، فورن فنڈنگ ہے، توشہ خانہ ہے، الیکشن کمیشن کا ہے، یہ تو حقائق ہے نا. اب اس کو کیسے آپ منع کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ریفیوز کر سکتے ہیں؟ اور ان گواہیوں کو جو کہ اب گواہیاں بھی لوگ دے رہے ہیں، ثبوت بھی دے رہے ہیں، اور آپ کے قریب ترین لوگ جو کہ مین گواہ بنتے ہیں، وعدہ مآب بن رہے ہیں، تو آپ کیسے فارغ ہوں گے؟ ادھر شہزاد اکبر بھی کچھ انفارمیشن دے چکا ہے اور اس کو بھی لانے کی کوشش کرے. جس دن وہ آ جائے گا آپ کو اور گواہیاں بھی مل جائیں گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، یعنی بچتے ہیں، بھاگتے ہیں. ورنہ اگر وہ براہ راست انوالو نہ ہو تو وہ تو آج گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. کون بھاگے گا؟ کدھر بھاگے گا؟ اس ملک سے، پاکستان سے کب تک بھاگے گا؟ ایک نہ ایک دن وہ جو کہتے ہیں نا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے، ایک دن تو آنا ہے. جیسے مراد سعید کے بارے میں کہتا ہوں، کب تک بھاگو گے بھائی؟ کب تک تمہیں کوئی پالے گا؟ کب تک تم اپنے آپ کو چھپا سکو گے جو کام تم نے کارنامے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف کیے؟ کب تک؟ ایک دن تو تم آؤ گے، کیونکہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، پکڑے جا رہے ہیں ابھی، اور عیاں لوگ اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں. لیکن میرا اکبر ایس بابر صاحب کا یہ جملہ بالکل صحیح لگتا ہے کہ ایک پریس کانفرنس اور پھر دوسری پارٹی جوائن کر کے ان لوگوں کو جو منصوبہ سازی میں تھے، جو اکسانے والوں میں تھے، جنہوں نے قومی سلامتی کے خلاف اس وقت کام کیا، ان کو چھوڑ دیں گے اگر فوج، ان کو چھوڑ دے گی اگر پاکستان کا قانون اور آئین، تو پھر یہ لوگ یہی کریں گے. پھر لوگ کسی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ عمل کریں گے اور اس میں بہت بڑے حصے دار ہوں گے. لیکن عین موقع پہ اسی شخص کے اوپر ساری لانتیں ڈال کر ایک پریس کانفرنس کر کے اپنے آپ کو کلیئر کر کے کسی اور پارٹی کا حصہ بنا دیں، تو پاکستان کو تو نقصان ہو گیا. جو 9 مئی کا نقصان ہوا ہے وہ کوئی معمولی نقصان تو نہیں ہے، پوری دنیا کے سامنے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہوئی ہے. لیکن ہمارا قانون کا عمل دیکھیں کہ اب تک کسی ایک کچھ سزا نہیں ہوئی. وہ کیپٹل ہل میں ہوا تھا، اس میں حملہ کیا تھا ٹرمپ کے لوگوں نے، تو وہ حملے معمولی سے تھے، انہوں نے اندر گھسے ہیں اور انہوں نے تھوڑی بہت توڑ پھوڑ کی اور سیٹوں پہ بیٹھے اور جگہ قبضہ کر لیا، تو ان کو سزا ہو گئی 18 سال بھی، 25 سال بھی، اور کئی سزائیں ہو گئی اور اتنی جلدی ہو گئی. لیکن یہاں جو ہے سلسلہ، وہ سلسلہ تو معذرت کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتا. یہاں تو ابھی تک کوئی سزا نہیں ہوئی ہے. اور آرمی جب اپنا ایکشن کرنے جا رہی تھی تو سہولت کاری شروع ہو گئی سپریم کورٹ میں، اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا گیا، حالانکہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے. روزانہ اس کیس کو سنتے ہیں، جو سوالات اٹھاتے ہیں اس کے جوابات موجود ہیں، اس کے باوجود تعاقب ثانی آگے چینج کر دیا جاتا ہے، پھر آگے چینج کر دیا جاتا ہے، پھر آگے چینج کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آرمی کو ایکشن کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک سپریم کورٹ میں کیس ہے یہ کیس ڈیلے ہوتا ہے. اور شاید یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے وہ جو ہے اپنا کیا کہلاتا ہے، آنے والی جو چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر یہ ڈالا جائے اور خود کو یہ بری ذمہ کر لیں. اور عمران خان کو کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے آپ کو 9 مئی سے بچایا آخری وقت تک، جب تک ہماری ریٹائرمنٹ نہیں ہو گئی، ہم ڈیلے کرتے یا فیصلہ دو بھائی. دوسری طرف نگراں حکومت کو فیس کرنا ہے. دیکھیں نگراں حکومت کو حالانکہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، لیکن ان کو ایسا عمل کرنا ہے کہ آپ وہ رکاوٹ نہ ڈال سکیں. جو بھی قانون اور آئین اور ایگزیکٹو اپنا ایکشن لیتا ہے اس میں نگراں کابینہ اور نگراں حکومت ڈیلے نہ کرے، جس طریقے سے پرانی حکومت نے کیا. فورن فنڈنگ کیس میں اور بہت ساری کیسوں میں، آئین شکنی میں کیا مصلحت تھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن پچھلی حکومت نے تمام چیزیں ہونے کے باوجود ڈیلے کیا. لیکن نگراں حکومت میں بھاری ذمہ داری ہے، جہاں پچھلی حکومت کی جو IMF کے ساتھ ایکشن ہوا ہے، وہ تمام ایگریمنٹ جو ہوا ہے اس کے اوپر جو ایکشن ہونا ہے وہ فیس کرنا ہے آپ نے. اگر وہ اچھا ایکشن، اگر وہ ہلکا ہوا ہے
تو آپ کے لیے آسانی ہے, آپ کو کہا جائے گا کہ بھئی نگراں حکومت کے دور میں عوام کو ریلیف مل گیا. اور اگر وہ ایگریمنٹ بہت سخت ہے اور آپ نے صرف آپ نے عملداری کرنی ہے اور اس عملداری سے آپ کو برا بھلا کہا جائے گا, آپ کو گالیاں دی جائیں گی, آپ کو فیس کرنا پڑے گا, تو پھر ٹھیک ہے, ساری چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑے گا. آپ کا کام صرف پچھلی حکومت کی پالیسیز, پلاننگ اور جو ایگریمنٹ ہے اس کو آگے بڑھانا, عملداری کرنا. تو عملداری اگر وہ اچھا کر کے آئے ہوں گے تو آپ کی بھی تعریف ہوگی, اور اگر وہ عملداری سخت ہوگا اور عوام پہ بوجھ بنے گا تو پھر اس کو کون گا, مثلا میڈیا والے تو چلے پکڑیں گے ان کو, لیکن عام عوام تو بیچاری سامنے جو حکومت ہوتی ہے اس کو دیکھتی ہے, اور آپ اس وقت ہیں, آپ کو دیکھنا پڑے گا, آپ کو فیس کرنا پڑے گا. ڈاکٹر دانش کو حدیث, اللہ حافظ.